بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تولا یعنی محمد و آل محمد کے ساتھ محبت اور ان کے چاہنے والوں اور محبین ان کے شیعوں کے ساتھ محبت، اور تبرہ جو ہے وہ دشمنان دین دشمنان اہل بیت سے اظہار بیزاری ہے، اور جو ان کو چاہتے ہیں ان سے بھی اظہار بیزاری ہے۔ تولا و تبرہ جو ہے یہ ہمارے پورے دین کا خلاصہ ہے۔ تولا اور تبرہ جو ہے یہ ہماری تمام مومنانہ اور متدین جو ہماری زندگی ہے اس کا یہ نچوڑ ہے، اور میں یہ ذمہ داری سے کہوں گا کہ ہمارا ظہور جو جس کا ہم انتظار کر رہے ہیں، مولا امام زمان اجل اللہ فرج الشریف جن چیزوں پہ رکا ہوا ہے کہ وہ ہمارے معاشرے میں کم رنگ ہیں، ابھی نظر نہیں آ رہی اور ان کو زیادہ ہونا چاہیے، وہ تولا اور تبرہ ہے۔ البتہ ہمارے ہاں تولا اور تبرہ کا ایک خاص معنی جو ہے ہماری عرف میں کیا جاتا ہے کہ وہ چند ایک لفظ کہہ کے ہم سمجھتے ہیں کہ ہم تولا اور تبرہ کا حق ادا کر رہے ہیں۔ نہیں، یہ بذات خود جو ہے ایک وسیع مفہوم اور معنی رکھتے ہیں۔ دیکھیں، جب ہم یہ کہتے ہیں کہ محمد و آل محمد سے محبت اور ان کے چاہنے والوں سے محبت، تو یہ خود ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے، اور اس کے جو فوائد جو آپ نے پوچھا ہے، بہت سارے فوائد ہیں جو ہمارے علماء جو ہیں اور احادیث کی روح سے البتہ بیان کرتے ہیں۔ مثلا سب سے پہلا جو فائدہ ہے وہ دلوں کی آرامش اور دلوں کا سکون، اطمینان قلب جسے کہتے ہیں۔ چونکہ جب یہ آیے مجیدہ قرآن میں جب نازل ہوئی کہ اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ خدا کے ذکر سے جو ہے وہ دل جو ہے وہ آرام پکڑتے ہیں، پرسکون ہوتے ہیں، تو اس آیت کے ذیل میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ آیت ان لوگوں کو فائدہ دے گی جو محمد و آل محمد سے محبت کریں گے، جو تولا رکھتے ہوں گے اور ہمارے دشمنوں سے جو ہے وہ تبرہ کریں گے، اظہار بیزاری کریں گے، ان کے دلوں کو ذکر خدا سے سکون ہوگا۔ اور ان کے دلوں میں ہم اہل بیت کی محبت نہیں ہے تو وہاں اس کا مطلب ہر انسان اگر ذکر الہی کرتا رہے تو اسے اطمینان نہیں ملے، اطمینان سکون نہیں ملے گا جب تک اہل بیت کی محبت اہل نہ ہو۔ بیت اور اہل بیت کا ذکر جو ہے در حقیقت، چونکہ اہل بیت جو ہیں وہ باب ہیں پروردگار کی توحید اور اس کے دین اور اس کے ذکر کی طرف، تو اہل بیت کا ذکر جو ہے وہ در واقع وہی ذکر اللہ کا ہی ایک مصداق ہے۔ تو بس اہل بیت سے ہم نے توحید سیکھنی ہے، اہل بیت سے ہم نے دین لینا ہے، اہل بیت سے ہمیں معرفت پروردگار ملنی ہے۔ تو ظاہر ہے بدون معرفت پروردگار ذکر یقیناً اطمینان قلب کا باعث نہیں، لیکن جب ہمیں در اہل بیت سے اللہ کی معرفت ملے گی اور پھر ہم ذکر کریں گے تو یقیناً اس کے اپنے جو ہیں وہ آثار ہیں۔ تو ساتھ شرط جو ہے وہ یہی ہے، جیسا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ان دلوں کو سکون بخشے گا جن دلوں میں محمد و آل محمد کی محبت ہوگی۔ جی۔ دوسری چیز جو ہم احادیث اور روایت میں دیکھتے ہیں، جیسے مولا امام صادق علیہ السلام کا فرمان ہے، فرماتے ہیں کہ جو تولا رکھتا ہے، یعنی ہم اہل بیت اور ہمارے چاہنے والوں سے محبت رکھتا ہے، تو خدا اس کے دل میں علم و حکمت کے چشمے جو ہے وہ بہاتا ہے، سبحان اللہ، اور اس کی زبان سے یہ علم و حکمت جو ہے وہ جاری ہوتا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں۔ آپ دیکھیں دنیا کے اندر مختلف ادیان کے رہبر پیشوا گزرے ہیں، لیکن کوئی بھی ہمارے ائمہ جیسا نہیں، اور ہمارے ائمہ کے شاگردوں جیسا نہیں۔ بے شک۔ اور یہ اسی لیے ہے کہ محمد و آل محمد کی چاہت اور محبت میں ہی پروردگار یہ ساری عظمتیں عطا کرتا ہے۔ یہ جو خدا کے خاص الطاف ہیں، انسان کو اللہ علم و حکمت سے نوازتا ہے، اور یہ توفیقات اس کی شرط یہ ہے کہ وہ محمد و آل محمد کی محبت رکھے اور ان کے چاہنے والوں کو چاہے، ان سے بھی محبت رکھے۔ جی۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک فرمان ہے، تیسرا جو اس کا فائدہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ دین کا کامل ہونا بھی محبت اہل بیت پر منحصر ہے۔ ایک شخص جتنا بھی اپنی طرف سے دیندار بنے، لیکن اگر وہ آل محمد کی محبت اور ان کے چاہنے والوں کی محبت نہیں رکھتا تو اس کا دین کامل ہی نہیں ہے، وہ ناقص دین رکھتا ہے۔ اس حوالے سے بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ روایت میں بیان ہوئی ہیں، جیسے خود امام رضا علیہ السلام کا فرمان ہے، وہ فرماتے ہیں کہ فقط ہماری چاہت نہیں، ہمارے دشمنوں سے بھی بیزاری کا اظہار کرے، پھر اس کا دین جو ہے وہ کامل ہے اور اس کا دین اسے ثمرہ دے گا۔ اسی طرح ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ روایات یہ بتاتی ہیں کہ روز قیامت وہ شخص جو ہے جسے پروردگار کی طرف سے یعنی
کامل طور پر جو ہے آرام اور سکون ملے گا روز محشر، جب نفسہ نفسی کا عالم ہوگا۔ ایک گروہ ہوگا جو بڑے اطمینان سے کھڑا ہوگا اور جن پر خصوصی رحمتیں ہوں گی۔ یہ کون ہیں؟ جو صاحبان تولا اور تبرہ ہیں، جو محمد و آل محمد سے محبت رکھتے ہیں، ان کی اقتداء کرتے ہیں، ان کے چاہنے والوں سے بھی جو ہے وہ ہمدلی رکھتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو روز قیامت جو ہیں جن کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ روز قیامت پرامن ہوں گے، پرسکون ہوں گے، باقی سب خوف زدہ ہوں گے، باقی ہر جگہ پہ جو ہے وہ نفسہ نفسی کا عالم ہوگا۔ اسی طرح ایک اہم چیز جو ہم اپنے دین کے اندر دیکھ رہے ہیں تولا تبرہ کے حوالے سے، ہمارے اعمال کی قبولیت۔ ایک شخص جو بہت بڑی ہستی ہیں جناب ابو حمزہ صومالی، وہ کہتے ہیں میں ایک دفعہ امام باقر علیہ السلام کی خدمت میں کسی شخص کی عبادت کا ذکر کر رہا تھا، اور میں نے پھر کہا کہ اے فرزند رسول، مجھے یہ بتائیں جو شخص سارا دن روزے کی حالت میں ہے، ساری رات عبادت کرتا ہے، صدقہ دیتا ہے، اور میں نے سوائے خیر کہ اس میں کوئی چیز نہیں دیکھی، اتنا وہ نیک ہے، لیکن آپ کی ولایت کا اقرار نہیں کرتا، اس کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ تو مولا نے مسکرا کے کہا کہ میں واضح طور پر کہتا ہوں کہ اگر ایسا کوئی شخص رکن و مقام کے درمیان سجدے کی حالت میں دنیا سے چلا جائے، اتنا طولانی سجدہ کرے کہ اس کی عمر تمام ہو جائے، اور ہماری اگر وہ ولایت پہ ایمان نہیں رکھتا، اگر اس کے اندر تولا نہیں ہے، تو یہ عبادت اس کو کوئی فائدہ نہیں دے گی۔ اسی طرح بعض ہماری جو ہیں وہ روایت بتاتی ہیں کہ سب سے پہلی چیز جب انسان اس دنیا سے اس عالم کی طرف منتقل ہوتا ہے، تو سب سے پہلی چیز جو اس سے پوچھی جاتی ہے وہ اس کی عبادات نہیں پوچھی جاتی، وہ اس سے ولایت محمد و آل محمد جو ہے، یعنی اس کا صاحب تولا ہونا جو ہے اور تبرہ ہونا جو ہے، یہ اس سے